کیوں نہ کہوں، یہ بات نہ جانے ہمیں کب سمجھ آئے گی۔ وبا کے اس دور میں کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کا روزگار چلا گیا، کاروبار پوری طرح ختم ہو گیا، تعلیم پوری طرح متاثر ہو گئی، کھیل بند ہو گئے، عبادات کی روح اور رونقیں دونوں سکڑ گئیں۔ لیکن آبادی کے ایک طبقے کے پاس ویسے تو سب کچھ ہے، لیکن بیماری کے خوف نے جو انہیں ایک دوسرے سے دور رہ کر گھروں میں رہنے پر مجبور کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اب ان کا اپنا ہی گھر کاٹنے لگا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وبا کی شدت تو زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد اتنی تشویشناک نہیں ہے جتنی تشویشناک اس کے پھیلنے کا خوف ہے۔ یہی خوف ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی نافذ کیا گیا، لیکن معیشت کی بدحالی اور اس کے مستقبل کے لیے لاک ڈاؤن بھی مرحلہ وار ختم کرنا پڑا۔ بہت دنوں بعد اتنے وقت تک گھر پر رہنے کی مجبوری کی وجہ سے شروع میں لوگوں میں جوش نظر آیا۔ گھروں کے کھیل یعنی کیرم اور لوڈو خوب کھیلے گئے، نئی ڈشز پر ہاتھ آزمائے گئے، غریبوں کی مدد خوب کی گئی، ویڈیو خوب بنائے گئے، کام کرنے اور خود کو مصروف رکھنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ لیکن اب سب تھک چکے ہیں اور کسی بھی طرح اپنی پرانی زندگی میں لوٹنا چاہتے ہیں، مگر خوف اب بھی ان کی پیروں کی بیڑیاں بنا ہوا ہے۔ مذہبی ادارے اور مذہبی تقاضوں سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جیسے ہوائی جہاز، سیاحت اور ہوٹل کی صنعت سے جڑے لوگ۔ ان حالات کو، یا یوں کہیے کہ اس خالی وقت کو، بہت سے لوگوں نے مستقبل کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن مذہبی تنظیموں اور اداروں نے اس وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ ایک دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی کہیں سے کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جس میں مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل یا دور اندیشی نظر آتی۔ افسوس، صد افسوس، مسلم مذہبی رہنماؤں نے اس وقت کو پوری طرح سے ضائع کر دیا۔ بس کسی مسجد کو کوارنٹائن سینٹر، کو اسپتال بنا دیا گیا، یا پھر کچھ مستحقین کی مدد کر دی گئی۔ مسلمانوں کی کسی بھی بڑی تنظیم نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ تمام مذہبی رہنماؤں کا کوئی آن لائن اجلاس طلب کرتے اور حال و مستقبل کے بارے میں غور کرتے۔ یہ تو چھوڑیے کہ باقی اکابرین کے ساتھ آن لائن اجلاس کرتے، انہوں نے تو اپنی تنظیموں کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ موقع تھا جب آپ اپنے غیر مسلم دوستوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے تھے اور ان تک آن لائن میٹنگز کے ذریعے قربت بڑھا سکتے تھے۔ آپ آپس میں یا دوسروں تک تو کیا بات کرتے؟ مذہبی رہنماؤں نے تو کسی بھی مسئلے پر اپنی ذمہ داری ہی نہیں ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے بھی کوئی غور و خوض نہیں کیا، بس قربانی کے تعلق سے جو کہا گیا اس کو دہرا دیا گیا۔ بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں کوئی رائے نہیں دی گئی، کوئی ہدایت نہیں جاری کی گئی۔ عام مسلمان اتنے پریشان ہیں کہ آیا قربانی کے لیے جانور خریدیں یا نہیں؟ خریدیں تو ان حالات میں ان کے چارے کا انتظام کہاں سے کیا جائے؟ بڑے شہروں کی انتظامیہ جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے بازار لگانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ مہاراشٹر حکومت نے تو آن لائن بکروں کی خرید و فروخت کی بات کہہ دی۔ قربانی کا عمل صرف جانوروں کی خریداری تک محدود نہیں ہے، اس میں فضلات کو ٹھکانے لگانے سے قربانی کے گوشت کی باقاعدہ تقسیم تک کا عمل شامل ہے۔ اور وبا کے اس دور میں ہندوستان کی ہر ریاست میں
یہ ممکن نہیں ہے، خاص طور سے جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ سالوں سے شمالی ہندوستان میں ساون کے مہینے میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کانوڑ لے کر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام کو پریشانی بھی ہوتی ہے اور حکومتوں کو بھی 15 دن تک بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وبا کی وجہ سے وہ بھی ایسے ہی نہیں ہوئی جیسے حج بہت محدود انداز میں ادا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جب بھائی سے بھائی مل رہا ہے تو اس کو یہ خوف ہے کہ کہیں بھائی کورونا متاثر نہ ہو۔ ایسے میں اس وبا کی روشنی میں قربانی کی عبادت کے تعلق سے روایتی بیان دے کر خاموش رہنا اس بات کا عکاس ہے کہ مذہبی قیادت کو اپنی ترجیحات اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلم مذہبی رہنماؤں کی یہ وہی جماعت ہے جو ایک وقت تو قوم کو بابری مسجد کے معاملے پر سڑکوں پر اتار دیتی ہے اور دوسرے وقت میں عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی بیان دے کر ہر ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتی ہے، طلاق ثلاثہ کے لیے ہنگامہ برپا کرتی ہے اور بعد میں خود اعتراف کرتی ہے کہ وہ خود اصلاح پر غور کر رہے ہیں۔ اس قیادت نے ایک مرتبہ پھر قوم کو کوئی راستہ نہ دکھا کر مایوس کیا ہے، نہ تو مستقبل کی حکمت عملی کے تعلق سے سر جوڑ کر بیٹھنے اور نہ ہی قوم کو موجودہ خدشات اور ان کے حل کے تعلق سے کوئی رائے دی ہے۔ دراصل ان مذہبی قائدین نے معصوم مسلم عوام کے مذہبی جذبات کا پوری طرح استحصال کیا ہے۔ یہ بات نہ جانے ہمیں کب سمجھ آئے گی۔